کچھ ہمارے احباب کھڑے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ کرسیاں وہاں پیچھے لگوا دیں برائے مہربانی، جلدی آپ آگے آگے آ جائیں، جہاں آپ کو خالی جگہ ملتی ہے اسے پر کر لیں، آگے آگے آ جائیں کیونکہ کافی سارے ہمارے احباب نیچے ہیں۔ صبح سے لے کر کے اس وقت تک جس شخصیت کا آپ اور ہم سب انتظار کر رہے تھے، یعنی غازی ملت، جموں کشمیر کی آن بان شان، مصلح امت، مبلغ اسلام، فضیلت الشیخ حضرت علامہ الحاج عبدالرشید داودی صاحب کی بلا دامت برکاتہم العالیہ، امیر اعلیٰ تحریک صوت الاولیاء، الحمدللہ آپ اور ہم سب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پابند سلاسل ہونے کے بعد جب آپ کو رہائی ملی تو پونچھ کا یہ غالباً پہلا دورہ ہے، یہاں پونچھ شہر خاص کا سٹی کا، بہرحال اتنا بڑا کام الحمدللہ۔ کچھ دنوں پہلے جب ہم کشتواڑ وہاں جہاں پہ حادثہ پیش آیا تھا، وہاں پر جب ہم گئے تو حضرت کے مرکز میں ماشاءاللہ جانے کا اتفاق ہوا۔ مرکز صوت الاولیاء کو دیکھنے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے، قسم خدا کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اتنا عظیم کام کیا آپ نے، اور پھر آپ نے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے اس عظیم ذات کو آپ نے ہاں دعوت دی تھی، بلایا تھا، جسے دنیا اسلام، دنیا سنیت حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کے کس کس کارنامے کا ذکر کیا جائے، بہت بڑا کام، بہت بڑا ماشاءاللہ آپ کا دین متین کے تئیں کام، لیکن عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، کوئی شان نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ آپ پابند سلاسل تھے، آپ کی ایک آواز پر اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن الحمدللہ تحریک صوت الاولیاء جو آج جموں کشمیر میں کام کر رہی ہے، بلکہ کشمیر کے باہر بھی کام، جموں کشمیر کے باہر بھی کام کر رہی ہے، تحریک صوت الاولیاء کے کسی بھی فرد نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجزی، انکساری کو سلامت رکھے اور حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں آپ کے اور حضرت کے درمیان حال نہیں لینا چاہتا۔ یہ طلبہ کرام، حضور آپ کی وہ تشریف آوری کا انتظار ہو رہا تھا، ان طلبہ کرام کی دستار بندی ہوگی۔ 5 وفاد کرام اس سال ہمارے اس ادارے سے جنہوں نے حفظ کی تکمیل کیا، اور الحمدللہ 5 میں سے 4 وفاد کرام رمضان شریف کے اندر تراویحوں میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ایک طالب علم انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ 3 قرآن کرام ماشاءاللہ جنہوں نے قرات حفظ کا مکمل کورس کیا ہے۔ یہ سہانا منظر اب آپ اور ہم سب ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں سارے علماء کرام یہاں جس قدر بھی علماء جہاں جہاں سے تشریف فرما ہوئے ہیں، سب سے گزارش کروں گا، خاص کر کے اساتذہ اہل سنت، فاضل جلیل، عالم نبیل، ہماری مرکزی درسگاہ جامعہ انوار العلوم شہر پونچھ کے رئیس الاساتذہ حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان مصباحی، حضرت مولانا قاری مقصود احمد نعیمی صاحب، حضرت خواجہ محمد اقبال مدنی صاحب، محب گرامی وقار حضرت مولانا مدثر حسین قادری صاحب، اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قادری مصباحی صاحب، صدر مفتی جامعہ انوار العلوم شہر پونچھ، اور اپنے ان تمام بزرگوں سے اساتذہ اہل سنت حضرت مولانا حافظ و قاری محمد اشرف رضا نقشبندی صاحب، تمام علماء سے کس کس کا میں نام لوں، سارے حضرات شریک ہو جائیں گے حضرت کے ساتھ۔ ان جو ہے وہ اپنے مقدس ہاتھوں سے ان طلبہ کرام کی دستار بندی ہوگی۔ میں آواز دے رہا ہوں درجہ حفظ کے پہلے طالب علم عزیزم حافظ سرفراز احمد سلمہ المنان۔ اس بچے کا تعلق جو ہے وہ گاؤں ہاڑی سن کوٹ سے ہے، اور ان کے ورثہ بھی، ان کے والد محترم قاضی عبدالرزاق صاحب، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ میری محترم حضرت مولانا صوفی اقبال صاحب سے گزارش ہے، حضرت مولانا فاروق صاحب سے، حسن دین منظری صاحب سے، حافظ انصار صاحب سے جو ان کے اساتذہ میں ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ دستار بندی جو ہے وہ حضرت کو پیش فرمائیں، تاکہ حضرت اپنے مقدس ہاتھوں سے اس طالب علم کی دستار بندی کر سکیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ جو امام شریف ہیں ہمارے کرم فرما ماشاءاللہ قبلہ حاجی صاحب، انہوں نے نام نہ بتانے کا حکم فرمایا کہ میرا نام اسٹیج سے نہ لیا جائے، بہرحال ان کی طرف سے ان طلبہ کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ عزیزم حافظ سرفراز احمد جن کا تعلق سن کوٹ ہاڑی سے ہے، ان کی دستار بندی حضرت کے ہاتھ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کو دین متین کا مزید علم عطا فرمائے اور آپ کو عالم بعمل بنائے۔ دوسرے طالب علم ہیں عزیزم رستم علی، ماشاءاللہ ان کا تعلق جو ہے وہ سامبا جموں سے ہے، ماشاءاللہ ولد معصوم علی ساکن سامبا جموں۔ یہ بھی وہ خوش نصیب طالب علم ہے جس نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
میں اس بچے کو ورثہ کو سب کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان طلبہ کے سینوں کو علم دین کا مدینہ بنائے۔ سارے حضرات شامل ہو جائیں، حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان مصباحی صاحب اور سارے حضرات ماشاءاللہ، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ماشاءاللہ اپنے مقدس ہاتھوں سے ان طلبہ کی دستار بندی فرمائیں۔ سارے شامل ہو جائیں ماشاءاللہ۔ حافظ محمد اویس ولد مختار احمد، ان کا تعلق چھنگا مہنڈر سے ہے ماشاءاللہ۔ یہ تیسرے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے اس ادارے کے اندر حفظ کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین متین کی مزید روشنی عطا فرمائے۔ حافظ محمد اویس ولد مختار احمد ساکن چھنگا مہنڈر ماشاءاللہ، محب گرامی وقار عرض مولانا مدثر حسین قادری صاحب زیدہ شرف کے مقدس ہاتھوں ان کی دستاربندی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ چوتھے حافظ ہیں حافظ عثمان خالق ولد عبد الخالق، ان کا تعلق بھی کس بلاڑی مہنڈر سے ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے بھی اس ادارے میں رہ کر کے قرآن کریم حفظ کا حفظ جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی سکندر حیات مصباحی صاحب سے اور حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب سے، مولانا مقصود صاحب سے کہ آپ اپنے مقدس ہاتھوں اس طالب علم کی دستار بندی فرمائیں ماشاءاللہ۔ سارے حضرات جو ہے وہ شریک ہو جائیں ماشاءاللہ۔ پانچویں طالب علم عزیزم حافظ محمد آصف، ان کا تعلق بھی گہنی مینڈر سے ہے ولد محمد فاروق ماشاءاللہ۔ آپ عمر دیکھیں اور پھر دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوش نصیب یہ طالب علم ہے، بہت عمدہ ماشاءاللہ، لہجہ بھی ہے، آواز بھی ہے، صحت حروف کے ساتھ ماشاءاللہ، بہت اچھا قرآن کریم یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی مزید روشنی عطا فرمائے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے مقدس ہاتھوں سے اس طالب علم کی دستار بندی فرمائے۔ حافظ محمد آصف ولد محمد فاروق ساکن گہنی مہنڈر، یہ وہ 5 خوش نصیب طالب علم تھے جنہوں نے اس ادارے میں رہ کر کے اساتذہ کی بارگاہ میں اذان و ادب طے کیے اور قرآن کریم کو جو ہے وہ مکمل حفظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان طلبہ اور اساتذہ اکرام کو بہتر سے بہتر اجر و جزا عطا فرمائے۔ اب 3 قاری جنہوں نے قرات کے کچھ باقی طلبہ بھی تھے، چونکہ وہ اس لائق نہیں تھے کہ ہم دستار بندی ان کو دیں، اس لیے ان کو دستار بندی نہیں دی گئی۔ انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ یہ وہ 3 طالب علم عزیزم قاری ذیشان خان ولد محمد سیف خان، ان کا تعلق پوٹھا سے ہے ماشاءاللہ، یہ بھی خان، اور حضرت مفتی سکندر صاحب بھی خان، سبحان اللہ۔ گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں حضرت ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، خواجہ محمد اقبال مدنی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقدس ہاتھوں سے اس طالب علم کی سربندی فرمائیں ماشاءاللہ۔ قاری ذیشان خان سلمہ المنان ولد محمد سیف خان ساکن کوٹھا سرنکوٹ ماشاءاللہ۔ دوسرے طالب علم ہیں قاری سید عباس حسین شاہ ماشاءاللہ، یہ سادات سے ہیں اور ان کا تعلق گاؤں ہاڑی سرنکوٹ سے ہے ولد سید نذیر حسین شاہ صاحب۔ میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ان مقدس علماء کرام کے ہاتھوں اپنے سر پر دستار بندھوائیں۔ عزیزی قاری سید عباس حسین شاہ ولد سید نذیر حسین شاہ ساکن ہاڑی سرنکوٹ، یہ دوسرے خوش نصیب و طالب علم جنہوں نے اس ادارے میں رہ کر کے روایت حفظ کا جو کورس ہے وہ مکمل کیا۔ تیسرے جو طالب علم ہیں وہ ہے قاری اشتیاق احمد سلمہ المنان، اس بچے نے ابتدا سے لے کر کے یعنی روایت حفظ کا کورس مکمل کرنے تک اسی ہمارے ادارے میں تعلیم حاصل کی الحمدللہ۔ قاری اشتیاق احمد ولد محمد اعظم صاحب، ان کا تعلق بنوت جو ہے وہ شہرپنج سے ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں اور حضرت کے مقدس ہاتھوں اپنے سر پر دستار قرات بندھوائیں۔ یہ وہ 8 خوش نصیب طلبہ تھے جن میں 5 طلبہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور 3 طلبہ جنہوں نے روایت حفظ کا کورس جو ہے وہ مکمل اس ادارے میں کیا۔ آپ نے یہ حسین منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمایا۔ دعا فرمائے کہ اللہ کریم جس قدر بھی مدارس اہل سنہ والجماعہ ہیں، اللہ تمام تر مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہوں کو ہمارے مشائخ کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم ان تمام اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت منظر آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمایا۔ جس قدر بھی ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ ساتھ ہو جائیں، بیچ میں جو خالی جگہ سے پر کر لیں، آپ بھی تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ حضور غازی ملت کا تاریخ ساز خطاب نایاب، آپ اور ہم سب سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ جو حضرات ہمارے کھڑے ہیں
ان سے گزارش ہے وہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ محترمہ میڈم جی صاحبہ جو ایڈوکیٹ زمان صاحب کی اہلیہ صاحبہ ہیں، ان کی طرف سے یہ 8 جو طالب علم جن کی سربندی ہوئی ہے ان کے لیے کپڑے جو ہے وہ ایک جوڑا دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے اس عظیم عطیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ سارے حضرات اگر تیار ہوں تو آپ کی ملاقات حضور غازی ملت سے کروائی جائے۔ تیار ہے ماشاءاللہ؟